أسألك يا من هو الله الذي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، آپ کے علم کے الحمدللہ ان نشستوں میں ایک ایک پارے کے مضامین کا ہم جائزہ لینے اور اہم ہدایات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے تعلق کو قرآن حکیم سے مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات جو بیان کی جا چکی ہے، قرآن کریم کے پارہ نمبر 5 کا مطالعہ یہ آج ہمارے پیش نظر ہے۔ مزید برآں سورۃ النساء رکوع نمبر 4 تا 20 یعنی آیات 24 تا 147 کا مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ 4 سے 20ویں رکوع تک کا مطالعہ ہے اور آیات 24 تا 147، گو کہ آیت نمبر 25 یہ آتی ہے سورہ نساء میں 4 پارے کے اختتام پر۔ اس کے تعلق سے ایک دو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں مقاصد مطالعہ کی طرف۔ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن پارہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے دہرائی دیتے ہیں۔ پہلی بات، پارہ نمبر 5 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ ایک ہم پوری سورت کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مگر جب پورے پارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو آیات کے بریک اپ کے ساتھ ان کا تجزیہ اور ان کے مضامین کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ منتخب آیات کا مطالعہ، ہر آیت قرآن حکیم کی قیمتی ہے، مگر دستیاب وقت میں چند منتخب آیات کا مختصر مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہر پارے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے مرتب کر کے ایک لسٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے اور باقاعدہ آج کے پروگرام کے آغاز کی طرف چلتے ہیں اور 5ویں پارے کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ناظرین کرام بہت مختصراً یہ بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، وقت مختصر بھی ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ آیات کے ان تجزیوں سے اور عنوانات کا ذکر کر کے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے بات شروع کر رہے ہیں۔ آیات 26 تا 28، احکامات شریعت اللہ کی رحمت کا مظہر۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی عطا فرمائی، محرم اور نامحرم کا ذکر فرمایا، نکاح کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی، عفت اور پاکیزگی کے لیے ہدایات عطا کی گئی۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ ہماری زندگی عمدہ انداز سے بسر ہو سکے۔ پھر آیات 29 تا 30، مال اور جان کی حرمت، مال حرام کمانے سے روکا گیا، خودکشی کرنے سے روکا گیا، قتل و غارت گری سے منع کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 31، بہت قیمتی ایک بات آ رہی ہے، بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، ان کے حوالے سے ہمیں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ قرآن دیگر مقامات پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں سے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 32، حسد کی ممانعت، یہ مرض شیطان کو بھی تھا لاحق، یہ مرض یوں کہیے کہ اہل کتاب یہود میں بھی پیدا ہوا، ہم مسلمانوں کو بھی اس سے روکا گیا ہے۔ آیت نمبر 33، حقدار کا حق ادا کرو، چاہے وہ وراثت سے متعلقہ حقوق ہوں یا دیگر حقوق ہوں، قرآن ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر آیات 34 تا 35، مرد قوام ہے اور نیک بیوی اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہے۔ گھروں کو انٹیک رکھنے اور محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں مرد کو اتھارٹیٹیو پوزیشن دی ہے، مگر کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اور نیک بیوی اس کو قرار دیا گیا جو شوہر کی تابعدار اور فرمانبردار ہو۔ پھر آیات 36 تا 40، اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ اور حقوق اللہ کا بھی ذکر ہے، حقوق العباد کا بیان بھی اس مقام پر آتا ہے۔ ایک منتخب آیت بعد میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات 41 تا 42، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی۔ اللہ اکبر، حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ آیت سن کر اللہ کے رسول رو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی امت کے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دینی ہے۔ خلاف سے مراد پیغمبر نے تو پیغام پہنچا دیا، اب امت سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام کے حوالے سے کیا
کیا رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، شراب کی حرمت کا یہاں ذکر آیا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ یہ شراب کی حرمت کے تعلق سے دوسرا حکم اور آخری حتمی حکم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیات 44 سے 47 یہود کی گھٹیا حرکت اور معاذ اللہ الزام تراشی کا رویہ اختیار کرنا اور حسد کے مارے یہ کہنا کہ یہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل بھی کیوں دی گئی، اور مخالفت در مخالفت پر اتر آنا، ان کے اس جرم کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ ایسا گھناؤنا جرم کہ اس کی معافی نہیں۔ ہاں ضمناً ایک نکتہ یہ ہے کہ کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف فرما دیں گے، البتہ بغیر توبہ کی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس آیت پر بعد میں بھی منتخب آیات کے مطالعے کے ذیل میں بات کریں گے۔ اس کے بعد آیات 49 سے 55 یہود کے مزید جرائم کا بیان، اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کی آیات کو فروغ کر دینا، انبیاء کو معاذ اللہ بعض انبیاء کو انہوں نے شہید تک کر ڈالا، ان جرائم کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا، جہنم میں جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے بار بار بدلا جائے گا تاکہ بار بار جلنے کا عذاب جہنمی چکتے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 اہل جنت کے لیے دائمی نعمتیں اور گھنے سائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت والوں کا ذکر ہوا۔ پھر آیات 58 تا 59 امانت، عدل اور اطاعت کا حکم، امانت حقداروں تک پہنچا دی جائے، معاملات میں فیصلے عدل کے ساتھ کیے جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، اور بقیہ تمام اطاعتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا لحاظ رکھا جائے۔ اس کے بعد آیات 60 تا 63 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز منافقت کا مظہر ہے، یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی، منافقین کی کمزوریوں اور ان کے طرز عمل کا ذکر اس صورت میں آیا، یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کرتے تھے۔ پھر آیات 64 تا 68 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، حکم ہوا کہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کی اطاعت کرو، بتایا گیا پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیات 69 تا 70 اللہ کے انعام یافتہ بندے، وہ جو صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں آتا ہے، یہاں بیان ہوا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ پھر آیات 71 تا 76 اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل ہے، یہ ایک اور کمزوری منافقین کی قتال سے جی چراتے، اس کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 77 صبر محض کا حکم، یہ بڑا قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا، یہ مدنی صورت ہے سورۃ النساء، مکی دور میں قتال کی اور جنگ کی اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا تھا اللہ کے حکم سے، اور صبر کرنے کا حکم تھا، ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، بڑی حکمت تھی تاکہ ایک جماعت ابھی تیار کی جا رہی ہے تو کوئی پری میچور ایکشن نہ لیا جائے، یہ آیت نمبر 77 میں گفتگو آئی ہے۔ پھر آیات 78 تا 79 موت کا وقت طے شدہ ہے، موت اپنے موقع پر اور وقت پر آ کر رہے گی، تم بڑے مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ بند ہو جاؤ، محفوظ نہیں ہو سکتے موت سے۔ پھر آیات 80 تا 81 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ جب پیغمبر کی اطاعت کرو گے، اطاعت رسول پر زور ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 منافقت کا علاج تدبر قرآن میں ہے، قرآن سے ایمان حقیقی ملتا ہے، اور نفاق حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے اس کی ضد ہے، تو قرآن پر غور و فکر کر کے ایمان کے حصول کی دعوت دی گئی ہے۔ آیات 83 تا 84 بغیر تحقیق کے خبر آگے نہ بڑھاؤ، جنگی حالات میں خاص طور پر اس کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے، خبر کی تحقیق کرو اور متعلقہ ذمہ دار لوگوں تک اہم خبروں کو پہنچاؤ تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ پھر آیات 85 تا 87 اچھی دعوت صدقہ جاریہ اور بری دعوت گناہ جاریہ ہے، سفارش کرنا، دعوت دینا اور کسی کو رہنمائی کرنا، اگر اچھے معاملے کے لیے ہو تو اجر ہے صدقہ جاریہ، اور برے معاملے کے لیے تو پھر وہ گناہ جاریہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آیات 88 تا 91 منافقین کا ہجرت سے گریز، یہ ایک اور ان کی کمزوری کی ہجرت فی سبیل اللہ سے، اللہ کی راہ میں ہجرت سے فرار اختیار کرتے، اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ پھر آیت نمبر 92 قتل خطا کا کفارہ، بائی ایکسیڈنٹ غلطی سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کے بارے میں تعلیم آیت نمبر 92 میں عطا ہوئی۔ البتہ آیت نمبر 93 قتل ناحق کا وبال،
جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا تو مدت و جہنم، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، ذلت والا عذاب ہوگا۔ یہ آیت نمبر 93 میں بیان ہوا سورہ نساء کی۔ پھر آیت نمبر 94، محض زبان سے اقرار انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے، کسی کے دل میں ہم جھانک نہیں سکتے، ظاہر کے اقرار پر اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا ہوگا۔ یہ آیت نمبر 94 میں بات آئی۔ پھر آیات 95 تا 96، اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت، اجر و ثواب بھی ہے اور درجات کی بلندی کا اعلان بھی۔ پھر آیات 97 تا 100، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت، پھر اجر و ثواب کا بیان، جنت کے وعدے، درجات کی بلندی کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 101، قصر نماز کا حکم، نماز سفر میں جب ہم ہوتے تو قصر کی جاتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قصر نماز کا ذکر آیت نمبر 101 میں۔ پھر آیت نمبر 102، صلاۃ الخوف کا حکم، حالت خوف ہو تو نماز جیسے بھی بن پڑے ادا کی جا سکتی ہے، اس کی ایک باجماعت ادائیگی کی شکل بھی اس مقام پر بیان ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 102، صلاۃ الخوف۔ پھر آیت نمبر 103، نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے۔ مقررہ 5 اوقات میں نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104، مسلمان اور کافر کے عمل کا فرق۔ کیا مطلب؟ مسلمان عمل کرتا ہے اللہ کے لیے اور کافر اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، طاغوت کے لیے کرتا ہے، باغیوں کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ پھر آیات 105 تا 112، خیانت کرنے والے کی حمایت مت کرو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک منافق کا مشہور واقعہ، جس نے غلط بیانی کی، اس کے ساتھیوں نے غلط بیانی کی اور جرم کیا، منافق نے وبال ڈالا گیا ایک یہود پر۔ اس تناظر میں اس منافق جو کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا، اس کی بیجا حمایت کرنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 113، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل، بہت بڑا فضل، بہت بڑا فضل، بلکہ سب سے بڑا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ہوا۔ پھر آیت نمبر 114، نجوہ یعنی سرگوشیوں کی پسندیدہ صورت۔ ایک مسلمانوں کی اجتماعیت تھی، منافقین کونے خدرے میں بیٹھ کر سازشوں کے مشورے کرتے تھے، اس سے روکا گیا۔ ہاں، تنہائی میں کسی کی اصلاح کر دو، کسی کی مدد کے لیے کسی کی سفارش کر دو، یہ پسندیدہ سرگوشی ہے جو تنہائی میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 115، اجماع امت کے لیے قرآن سے دلیل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین نے اس آیت سے مسئلہ نکالا کہ امت کا جس بات پر اتفاق ہو، مراد امت کے علماء ہوں گے، ایک ایک آدمی کا نہیں، تو جس بات پر امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق ہو جائے، اس کے اگینسٹ جانا، اس کے خلاف جانا، یہ کفریہ طرز عمل ہے۔ یہ آیت نمبر 115 میں بیان ہوا۔ پھر آیت نمبر 116، شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا، یہی بات آیت نمبر 48 میں آئی تھی، اب آیت نمبر 116 میں ہے، بعد میں اس آیت کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیات 117 تا 122، کافی آیات ابھی باقی ہیں، مزید آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آیات 117 تا 122، شیطان کے ناپاک عزائم، ان میں سے ایک آیت کا بعد میں آپ کے سامنے ذکر بھی کریں گے کہ اس نے طے کیا کہ انسان کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا، خلاف فطرت کام کرانے کی کوشش کرے گا، یہ بات آگے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 123 تا 124، خوش کن خواہشات کام نہ آئیں گی۔ البقرہ میں بھی مضمون آتا ہے کہ یہود کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نصارہ کا بھی اس طرح کا گمان تھا، فرمایا کہ تمہاری وشفل تھنکنگ، تمہاری خوش کن خواہشات سے کچھ نہ ہوگا، ایمان اور عمل کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آیات 125 تا 126، بہترین روش ملت ابراہیم کی پیروی ہے۔ یہ ملت ابراہیم کا ذکر البقرہ میں بھی آیا تھا کہ ہر حکم جب رب کی طرف سے جو بھی آئے، جو حکم رب کی طرف سے جب بھی آئے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آیات 127 سے 130، خواتین کے حقوق کا بیان، یہ بھی بتایا گیا کہ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ معاملہ اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گیا اب تو پھر معاملہ طلاق تک چلا جائے، ہے تو ناپسندیدہ، مگر اب کیا کیا جائے، اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے تو پھر سیپریشن کی بھی گنجائش اسلام نے عطا کی، اور بھی حقوق اس مقام پر بیان ہوئے۔ اس کے بعد اگلی آیات ناظرین کرام سورہ نساء آیات 131 تا 133، اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بھاری بات ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا جو کھلے کافر کرتے ہیں، اور ایک کفریہ طرز عمل ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے والوں سے ہو جایا کرتا ہے، جیسے کہ منافقین تھے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے۔ پھر آیت نمبر 134، طے کر لو کہ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے۔
دنیا تو فرعون، قارون، حامان جیسے لوگوں کو بھی مل گئی، تم طے کرو کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے ہے۔ پھر آیت نمبر 135، عدل کرو خواہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بڑی قیمتی ہدایت ہے، بات عدل کی ہو چاہے اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ آیت نمبر 136، ایمان حقیقی حاصل کرو۔ ایمان والوں سے بھی کہا گیا ایمان لاؤ، مراد صرف اقرار والا ایمان نہیں، دل کی تصدیق والا ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر آیات 137 تا 138، ایمان اور کفر کے درمیان باطنی کشمکش، یہ منافقین کے طرز عمل کا بیان، مانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، مراد اسلام تو لائے مگر عملاً ناشکری کر رہے ہیں، کفر کے روش پر ہیں، قتال سے فرار اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ماننا اور ٹھکرانا، ماننا اور خلاف ورزی کرنا، اس کشمکش کا بیان ہے اس مقام پر۔ پھر آیت 139، کافروں سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں، مسلمان کی دلی دوستی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 140، شعائر دین کی توہین مت برداشت کرو، جہاں اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو، معاذ اللہ مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں مت بیٹھو، اس بات کا ذکر ہے، غیرت دینی بھی کسی بات کا نام ہے۔ آیات 141 تا 143، منافقوں کی روش کہ یہ ہر طرف سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ مخلص ہے، نہ یہ کافروں کے ساتھ مخلص، اپنے مفادات ہی کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ پھر آیت 144، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست مت بناؤ، دوبارہ اس بات کا ذکر آیا، اور اس پارے کے آخر میں، 5ویں پارے کے آخر میں آیات 145 تا 146، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیات کے اعتبار سے تجزیہ اور مضامین کا ایک جائزہ اور ایک اوور ویو 5ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے اور منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ منتخب آیات جو 5ویں پارے میں سورہ نساء کی وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 29، باطل تجارت اور قتل کی ممانعت۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ، مؤمنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ دو باتیں آئیں، مال باطل سے روکا گیا، پہلا نقطہ نوٹ کیجئے گا، مال حرام کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق، تو مال باطل مال حرام سے روکا گیا۔ دوسری بات، خودکشی کی ممانعت، ایک ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ ترجمہ ہے، اسی سے علماء نے خودکشی کو حرام قرار دی، اس آیت کے ذیل میں احادیث میں بھی ذکر آتا ہے، تو دوسروں کو ناحق قتل کرنا بھی منع، اور اپنی جان لینا، خودکشی کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے دین اسلام میں۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا، آیت نمبر 34، بڑی مشہور ہے، مردوں کو اکثر یاد ہوا کرتی ہے، مرد سربراہ خاندان ہے، ذکر ہو رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ترجمہ، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے اصولی بات جو خدا نے اس مقام پر عطا فرمائی۔ تشریح کے طور پر بھی ایک نقطہ آپ کے سامنے لکھا ہے، مرد کی قوامیت ذمہ داری کے ساتھ ہے، گھر کا ادارہ چلانے کے لیے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا، اور کفالت کی ذمہ داری بھی مرد پر رکھی گئی، اس سے معاذ اللہ کوئی عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا، بلکہ اگر اتھارٹی دو برابر کے لوگوں کو دے دی جائے تو کبھی بھی گھر کیا کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، تو مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا، اور اس پر کفالت کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے۔ یہ بات طے ہو جائے تو پھر تبھی گھر کا نظام اسموتھلی فنکشن کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جس آیت کا انتخاب کیا کہ ایک طویل آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، دین اسلام جامع نظام حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ایک بڑی طویل لسٹ ہمارے سامنے آئے گی، حقوق و لباد کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا۔
اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تشریح میں نہیں جا رہا، البتہ حقوق اللہ بھی یہاں بیان ہوئے اور حقوق العباد بھی بیان ہوئے، اور پڑوسی کی 3 اقسام بیان ہوئی، رشتہ دار پڑوسی اور پھر اجنبی پڑوسی اور ایک اور دلچسپ پڑوسی پہلو کا ساتھی، بس کے مسافر، جہاز کے مسافر، ایک مسجد کے نمازی، ایک جگہ ساتھ کام کرنے والے، تھوڑی دیر کا بھی ساتھ ہو گیا، اس کو بھی قرآن پڑوس قرار دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 41، ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی امت کے خلاف، ارشاد ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ، پس کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ آیت اللہ کے رسول نے سنی، لکھا ہے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت تأثر، عبداللہ بن مسعود تلاوت فرما رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر آپ علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے، اور جب اس مقام پر عبداللہ بن مسعود پہنچے تو آپ نے فرمایا حسبک، اور جب عبداللہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، اور اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے میری امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ انہیں تو رونا آیا، مجھے اور آپ کو بھی کبھی رونا آتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ اگلی آیت نمبر 48 سورہ نساء کی، شرک ناقابل معافی جرم ہے، ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ترجمہ، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ 2 بنیادی باتیں پہلے نوٹ کیجئے، یہ آیت نمبر 48 سے یہی الفاظ کم و بیش آیت نمبر 116 میں بھی ہے۔ دوسری بات، توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا، لیکن ہے یہ اتنا گھناؤنا جرم کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے 3 بنیادی باتیں، اللہ کی ذات میں شرک، یہ بدترین شرک یہود و نصارہ نے بھی کیا، پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا معاذ اللہ، مشرکین عرب نے، اس حوالے سے قرآن نفی کرتا ہے۔ پھر اللہ کی صفات میں شرک، اللہ جیسی صفات مخلوق میں مان لینا، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں شرک، یعنی عبادت میں شرک، محبت اور اطاعت میں شرک۔ عبادت کیا ہے؟ شدید محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا۔ اب کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو رہی، یا کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو رہی، کسی کا قانون اللہ کے قانون کے برابر ہو رہا ہے، تو یہ وہ شرک ہے جو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جو براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتے ناظرین کرام وقفے سے پہلے، اگلی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 58، امانت اور عدل کا حکم۔ ارشاد ہوا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے۔ اس کے والے سے پہلی بات، امانت کا وسیع تصور۔ ہم ووٹ دیتے یہ بھی ایک امانت ہے، ہم کسی کو جاب پر رکھتے ہیں یہ بھی امانت ہے، ہم کسی کے حوالے اسائنمنٹ کرتے ہیں یہ بھی امانت ہے، ہم کہیں جاب کرتے ہیں اور ہمیں کچھ رسپانسبلٹی یا اختیارات یا وسائل دیے گئے، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت صرف روپے پیسے میں نہیں ہوا کرتی، یہ منصب میں بھی ہے، یہ ووٹ میں بھی ہے، یہ رائے میں بھی ہے، یہ مشورے میں بھی ہے۔ امانت کا وسیع تصور، اور حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں۔ دوسری ہدایت جو آئی اس کے تعلق سے لکھا ہے عدل تمام معاملات میں درکار ہے، یہ گھر میں بچوں کے درمیان بھی درکار ہے، اور ہاں اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہوں وہاں بھی درکار ہے، یہ آفس میں بھی درکار ہے، بات صحیح کی جائے اور بات صحیح پیش کی جائے، یہ عدالت میں بھی درکار ہے، یہ جج کی کرسی پر بھی درکار ہے، یہ حکمرانوں کی سطح پر بھی درکار ہے۔ وسیع تر اصطلاح میں
عدل اور وسیع تر معنی میں عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام معاملات میں امانت کی اور عدل کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور مزید منتخب آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 5ویں پارے کے مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس وقت مطالعہ جاری ہے منتخب آیات کے حوالے سے۔ اگلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ اطاعت کا حکم اس مقام پر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ترجمہ کرتے ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ یہ آیت نمبر 59 کا ترجمہ اور ریاستی معاملات کے حوالے سے بھی، سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بڑا قیمتی مقام ہے۔ پہلا نقطہ پیش خدمت تشریح کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا آ گیا ثابت ہو گیا، اب وہاں کوئی چوائس نہیں ہے بندہ مومن کے پاس، انکنڈیشنل اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مگر صاحب اختیار لوگوں کا ذکر آیا، اولو الامر کا ذکر آیا، آگے لکھا ہے اولو الامر کی اطاعت مشروط یعنی کنڈیشنل ہوگی۔ آج ہمارے دور میں کہا جاتا ہے کہ حکمرانوں کی بات ماننی چاہیے، ریاست کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، بجا ہے، مگر ریاست کا کوئی تقاضا یا حکمرانوں کو کوئی تقاضا کہیے، وہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ٹکرائے گا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات ماننی ہے، حکمراں ہوں یا کوئی ذمہ دار یا کوئی صاحب اختیار یا کوئی بڑا، اگر اس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اور حکم سے ٹکرائے تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 65 سورہ نساء کی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ہے۔ فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ترجمہ، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں، بلکہ بخوشی فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت۔ آگے لکھا ہے، ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ ایمان نہیں ہے اگر رسول اللہ کو حاکم نہ مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی احکامات دیے اور انہوں نے بھی کچھ باتوں سے روکا، اس کو ماننا ہے، اور جو فیصلہ آ جائے اس پہ دل میں کوئی تنگی نہ ہو اور پوری طور پر اپنے آپ کو جھکا نہ دیا جائے، تب تک ایمان کی نفی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 75 سورہ نساء۔ قتال کا مقصد مظلوموں کی داد رسی، یہ مقام بھی بڑا قیمتی۔ ارشاد ہوا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ترجمہ، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حمایتی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ یہ بڑا قیمتی مقام اور قتال کا ایک اہم مقصد اس مقام پر بیان ہوا۔ لکھا ہے، قتال فی سبیل اللہ کا ایک اہم مقصد مظلوموں کی داد رسی، البتہ قتال شرائط کے ساتھ ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ صحابہ اور صحابیات اور اہل ایمان رہ گئے تھے اور اللہ کے پیغمبر مدینہ طیبہ میں تھی، یہ آیت نازل ہو چکی ہے 4-5 ہجری میں، مگر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور ایسی فتح ہوئی کہ سارا ہی مکہ اور سارا ہی عرب مسلمان ہو گیا۔ لیکن ایک وقت پر آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ آج بھی پکارتی ہے مسلم امہ حکمرانوں کو اور مسلمانوں کی افواج کو، اور یہ بھاری ذمہ داری مسلمان حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ اپنے خطے میں اسلام کو نافذ کریں اور مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے پیش قدمی کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بھی، اگلی آیت ہے آیت نمبر 80، اطاعت پر زور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ارشاد ہوا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ترجمہ،
جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ بات واضح ہے، اللہ کی اطاعت ہے اصلاً، مگر عملاً ہے اللہ کے رسول کے علیہ السلام۔ نماز اللہ کا حق، اللہ کا حکم اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، مگر طریقہ رسول اللہ سے لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاصل کلام رسول اللہ کی اطاعت ہوگی علیہ السلام، تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 85، معاشرتی معاملات کے حوالے سے قیمتی ہدایت، اچھی اور بری سفارش۔ ارشاد ہوا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے تو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سفارش صرف وہی نہیں ہوتی جو ہم دفاتر میں کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا، کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دلانا، یہ اچھی سفارش ہے، اور گناہوں کے کاموں کی طرف راغب کرنا یہ بری سفارش ہے۔ اچھی سفارش کا بدلہ اچھا ملے گا اور بری سفارش کا برا بدلہ ملے گا، بات واضح ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 86 جس کا انتخاب کیا گیا، سلام کا جواب۔ بڑی پیاری بات آ رہی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ترجمہ، اور جب تم کو کوئی دعا دے، سلام کرے، تو تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، جواب دو، یا انہی لفظوں سے لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں سلام کے حوالے سے۔ لکھا ہے سلام کے الفاظ میں اضافے پر 10 نیکیوں کا اضافہ بتایا گیا۔ بہتر جواب دو، السلام علیکم، بہتر جواب کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ میکسیمم الفاظ ہیں، اور 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں حدیث کے مطابق۔ زیادہ سے زیادہ وبرکاتہ تک سلام کے الفاظ ہیں، ہمارے وہ مغفرت ہو اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کہ اضافے ہوتے ہیں، نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میکسیمم الفاظ ہے سلام اور اس کے جواب کے۔ آخری بات، سلام کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا۔ ہمارے السلام علیکم کہتے ہیں، اس کے معنی تجھے موتا ہے، استغفر اللہ، السلام علیکم، یہ صحیح الفاظ ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93، مسلمان کے ناحق قتل کی سزا، بہت بدترین جرم ہے یہ۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ گنتے جائیے گا، بڑا سخت مقام ہے، جان بوجھ کر ایک مسلمان کا قتل اگر کسی نے کیا تو کیا ہے؟ ترجمہ، اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناحق ایک مسلمان کا قتل، مدتوں جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آیت نمبر 103، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے اس مقام پر۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ، پھر جب تو نماز ادا کر لو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب اطمینان پاؤ تو اس طرح سے نماز قائم کرو جس طرح امن کی حالت میں قائم کرتے ہو۔ بے شک نماز مؤمنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ کئی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کے بیان میں 2 باتیں رکھیں گے۔ پہلی بات، نماز کا قیام مطلوب ہے، صرف پڑھنا نہیں، نماز فقط پڑھنی نہیں بلکہ ادا کرنی اور قائم کرنی ہے اس کے تمام تر آداب کے ساتھ۔ اور دوسری بات، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، رمضان میں ادا کر دی اس کے بعد چھوڑ دی، یا 4 ادا کی اور فجر کی چھوڑ دی، یا ظہر میں ڈنڈی مار دی، یا شام میں عصر میں مسئلہ پیش آ گیا، نہیں، مقررہ اوقات میں نماز اللہ نے فرض کی۔ اللہ ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 104، اہل حق اہل باطل سے بڑھ کر محنت کریں۔ ارے باطل والے بھی تو جانے دے رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، تو حق والوں کو تو ان سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ،
اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 104 کا ترجمہ۔ یہ باطل والے باطل کی حمایت میں جانے دے رہے ہیں۔ مسلمانوں تم تو حق والے ہو، تمہیں ان سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے۔ یہ دنیا پرست ہیں اور تم اللہ اور آخرت کے طلبگار ہو تو تمہیں تو اور بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کے لیے اور حق کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث مبارک پیش خدمت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو افراد پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا ہو اور وہ دن رات اس کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال سے نوازا ہو اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ e.quranacademy.com۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي